are in examination center, waiting for paper, take long breathings. ناک سے گہرے لمبے سانس لیجئے. اگر آپ کا دل زور سے دھک دھک کر رہا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں all is well. My tiger heart, all is well. آنسر شیٹ آپ کو مل گئی. جب تک پیپر آتا ہے بلو مارکر سے مارجن لائنز لگاتے رہیں. پھر ایک جاہل آپ کو کویشچن پیپر دے جائے گا. ذرا تحمل کیجئے. سب سے بڑی مسٹیک سارے کویشچنز کو ایک دم پڑھنا ہے. آپ خود سے پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ سوال آپ کو آتا ہے کہ نہیں، اگلا سوال تھوڑا آتا ہے کہ زیادہ. آپ کا دماغ 10 to 12 کویشچنز کو ایک دم ریکال کرتا ہے تو زیادہ امکان ہے کہ آپ کا سافٹ ویئر الجھ جاتا ہے اور میرے جیسے بندے کا تو بھک سے اڑ جاتا ہے. اور آپ کہہ رہی ہوتی ہیں یار مجھے تو ایک دم سارا پیپر بھول گیا. کویشچن پیپر کو الٹے رخ دوہرا کریں. آپ کو آدھا پیپر نظر آئے گا، آدھے پیپر کو پھر الٹا کریں، دوہرا کریں، پھر دوہرا کریں، کچھ نہ دیکھتے ہوئے جیسے مغرور بادشاہ کہ بس آپ کو صرف پہلا سوال نظر آئے، پہلا سوال اور کچھ نہیں. اگر آتا ہے تو آنسر شیٹ پر جائیں، اس کو پہلے حل کر لیں. ادروائز کویشچن پیپر کو الٹ پلٹ کے اگلا کویشچن پڑھیں. اگر 85% آتا ہے تو بس اس کو حل کیجئے. اگر سوال کا کوئی پارٹ نہ آ رہا ہو یا بھول جائے یا سوچنا مقصود ہو تو اس کی جگہ چھوڑ دیں، بعد میں حل کریں اور اگلے سوال کو رخ کیجئے. اس میتھڈ سے کویشچن پیپر آپ کے لیے سرپرائزنگ ہوگا، انٹرسٹنگ ہوگا، شغل بن جائے گا. آپ کا کانفیڈنس بحال رہے گا اور آپ کے اندر خوشی کی ایک ندی پھوٹ پڑے گی. ایک ایک سوال کو پڑھنے اور حل کرنے سے آپ کا ایسا مقناطیسی فوکس بنتا ہے کہ دل خود کو داد دینے لگتا ہے. ارے واہ حسینہ، تو نے تو آج کمال کر دیا. آنسر شیٹ کے لاسٹ پیج کو رف پیج بنائیں. اوپر لکھ دیں رف پیج. یہاں آپ کچھ بھی لکھیں، سوچیں، ایسے کی رف آؤٹ لائن بنائیں، ہیڈنگ بنائیں، ڈائلاگ سکیچ کریں، ارد گرد کے ماحول سے آنے والی خبریں جمع کریں کہ پہلا سٹینزا کون سی مریض پوئم سے آیا، وغیرہ وغیرہ. In solving paper, the most important thing is division of time. آنسر کتنے ٹائم میں لکھنا ہے؟ BA انگلش میں اگر 6 questions in 3 hours کرنے ہیں تو ایک سوال اپنے پارٹس کے ساتھ کرنے کے لیے 30 منٹس ہیں. اگر ایک کویشچن میں 2 پارٹس ہیں تو 15 منٹس میں ایک پارٹ کرنا ہے. لکھنے کی پریکٹس آپ نے گھر پر بھرپور کرنی ہے. سینٹر میں آپ اپنی واچ لے کر جائیں گے. رسٹ واچ لے لیں، ابو کی واچ لے جائیں. دیوار پہ لگی کلاک واچ اٹھا کر نہ لے جائیے گا. کویشچنز کا صرف نمبر لکھیں. کویشچن لکھنے کی ضرورت نہیں. ایک کویشچن کو لکھنے میں 3 منٹس ضائع ہو جاتے ہیں آپ کے. کویشچن کا صرف نمبر لکھیں
اور بریکٹ میں پارٹ نمبر لکھیں جو رومن میں ہوتا ہے, II رومن لینگویج میں وہ پارٹ نمبر لکھیں. اس کے بعد نیچے لائن پر ANS آنسر لکھیں. اس کے بعد کالن ڈالیں یعنی کہ 2 نقطے ڈالیں اور لکھنا شروع کر دیں. ٹائم سیو کرنا ہے. 3 منٹس کا مطلب ہے 3 مارکس لوز نہیں کرنے, بچانے ہیں. نوٹس میں غور سے دیکھیں پیراگراف کیسے بنتے ہیں, یعنی برابر, بیلنسڈ, ون آفٹر ادر, ود اے اسپیس آف لائن. کچھ بچے سارا پیپر ایک لائن چھوڑ کر لکھتے ہیں, غلط ہے. امیچورٹی شو کرتا ہے. پیپر چیکر پاگل نہیں ہے. اپنی رائٹنگ اچھی کریں. کسی دوست کا رائٹنگ سٹائل چرا لیں. 5 days نیو سٹائل میں پریکٹس کریں. رائٹنگ باوقار امپریشن پیدا کر لے گی. سوال میں اگر کوئی مشکل ورڈ آ جائے تو جن کا آپ کو میننگ نہیں آتا تو سمجھے سینٹر میں کسی کو بھی نہیں آتا. پیپر سیٹر بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ ایسی سچویشن میں کیا کرتے ہیں. آپ مشکل لفظ کو اگنور کیجئے, باقی کویشچن کو ریڈ کیجئے, گیس کیجئے, اندازہ لگائیں کہ کیا پوچھا جا رہا ہے, پھر کانفیڈنٹ رہیں اور ہاتھ سے کہیں ڈاؤن, سب لکھ دو. بلیو بال پوائنٹ سے پیپر سالو کریں. میں نے نوٹس میں ہر سوال میں 3 کوٹیشنز دی ہیں. کوٹیشنز یا امپورٹنٹ آئیڈیاز کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے بلیک اور بلیو پوائنٹر سے, مارکر سے نہیں. مارکر سے اتنی خوبصورت نہیں لگتی کوٹیشن. پیپر شروع کرنے سے پہلے ہیلو ہائی کریں. اطراف کے 3 اسٹوڈنٹس کو فوکس کریں. خسونی سی آواز میں سلام کریں. ایک سے پوچھیں کیا بلیک پوائنٹر استعمال کر سکتے ہیں پیپر میں. کسی سے تاریخ پوچھ لیں. ایک کو کہہ دیں لگتا ہے پیپر آج آسان ہی ہوگا. بالآخر آپ اونچی آواز میں ایک ہینڈسم اسٹوڈنٹ کو کہہ دیں یار اگر کچھ پوچھنا ہو تو اینڈ پر پوچھ لیجئے گا, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے ارد گرد ایٹماسفیئر اچھا ہو جائے گا. پھر بے شک آپ اینڈ سے پہلے 5 ٹائمز 5 چیزیں پوچھ لیں ان سے, وہ بتائیں گے. ان کو پتا ہوگا اینڈ پر یہ بھی ہماری ہیلپ کرے گا, وہ بتائیں گے. اینڈ پر آپ اس کی ہیلپ کریں. پیپر ختم ہو تو ان سے ہینڈ شیک کریں, اپنا تجربہ شیئر کریں. وہ آپ کے بہت اچھے دوست بھی ثابت ہو سکتے ہیں. نگران سے بات چیت کریں, کھڑے ہو جائیے, اس کے کان میں جا کر کہیے کہ اگر پیپر کے دوران مجھے پیاس لگ گئی تو پانی پینے کی اجازت ہوگی کہ نہیں ہوگی. وہ مسکراہٹ دے گا اور پھر باقی پیپرز میں بھی مسکراتا رہے گا. اگر نگران باتیں کر رہی ہو تو آپ کی چیئر پر اس نے ایک پاؤں رکھا ہوتا ہے اور دوسرے نگران سے باتیں, تو آپ نے اس جاہل سے بڑے ادب سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ وہ آپ کو کسی دور دراز کونے میں بیٹھنے دے. اول تو وہ جو شلوار دوپٹے کی میچنگ اورینٹڈ گفتگو کر رہی تھی وہ بند کر دے گی, ادروائز وہ آپ کو دفعہ دور کر دے گی. غصہ نہ کریں, جاہلوں کے ساتھ جینا سیکھیں. سٹینزا کا کویشچن سیکنڈ لاسٹ کویشچن کرنا چاہیے, تقریباً لاسٹ اور میں کریں. لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے, آپ کو ریفرنس شور ہو جائے گا. آپ رف پیج پر نوٹ کرتے رہیں.
करेक्शन और ईडियम के क्वेश्चंस का नंबर पहले से आंसर शीट पर लिख लें, बाकी पेज खाली छोड़ दें। खबरें मिलती रहेंगी, कुछ सोचते रहें, वक्त गुजरता रहा और हम चुप ही रहे, लिखते रहे। करेक्शन में इनकरेक्ट सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं, सेंटेंस का नंबर लिखें, वही नंबर जो क्वेश्चन पेपर में है रोमन के अंदर लिखा होता है, IIV। अपनी नंबरिंग नहीं देनी। याद रखें, जो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पेपर में है, जो पार्ट नंबर क्वेश्चन पेपर में है, आप उसी नंबरिंग को फॉलो करेंगे। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट BA इंग्लिश थर्ड ईयर के पेपर में बैठा, पेंदे सेटे पहला सवाल वो करता है क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन अ डायलॉग अबाउट पोल्यूशन इन बिग सिटीज। ये सवाल करने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसने आंसर शीट पर लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 और नीचे लिखना है ANS और 2 नुक्ते कोलन। ना कि वो लिखे क्वेश्चन नंबर 1, भाई मेरा तो पहला ही सवाल है ना, ये नहीं करना। जो सवाल शुरू करें उसके तमाम पार्ट्स इकट्ठे करें और हर पार्ट से पहले क्वेश्चन नंबर फिर पार्ट नंबर लिखें। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 आगे ब्रैकेट डालिए, पार्ट नंबर 2 डबल I डालिए, उसके बाद ANS आंसर और फिर कॉलन यानी कि 2 नुक्ते। अगर आपका पेपर छिन जाए तो सेंटर से नहीं जाना, अपनी जगह खड़े रहना है, शर्मिंदा रहना है। मुकाबला, जोर आजमाई, लड़ाई नहीं करनी। जाहिल को उस वक्त पीर जलाल मान लेना है और जलाली पीर 15 मिनट्स के बाद आपको पेपर दे देगा। क्वेश्चन पेपर पर कुछ ना लिखें। आंसर शीट पर कोई ऐसी बात ना लिखें जिससे बाद में मसाइल से 2-4 होना पड़े। फ़ोन नंबर टाइप, रिक्वेस्ट टाइप। स्टार्ट में नोट लिखा होता है, फर्स्ट नोट ज़रूर पढ़ें कि किस पोर्शन से कितने सवाल करने हैं। बाज़ औक़ात पॉलिसी या पैटर्न तब्दील कर दिया जाता है। 4 की बजाय 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को कहा जाता है और आपको सेंटर से बाहर आते हुए अदराक मुबारक होता है, हैं यार मैंने तो 4 सवाल कर दिए। पाकिस्तान में पेपर्स के बाद दुआ ज़रूर करते रहें, मगर छुप छुप के। क्यों? क्योंकि अगर पापा ने देख लिया तो उनको आपकी काबिलियत पर शक हो जाएगा, या यूनिवर्सिटीज़ की काबिलियत पर शक हो जाएगा, या पाकिस्तान पर शक हो जाएगा। जब तक पुराना एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है, आप इन टिप्स को फॉलो करें। हम गूगल के साथ एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो एजुकेशन की दुनिया में रियली एक इनकलाब बर्पा कर देगा। एक पेज पढ़िए, 3 ऑडियोज़ सुनिए, 5 वीडियोज़ देखें, वेबसाइट पर जाएं, सोचें, लिखें, मैनेज करें। आपका ग्रेड दुनिया में 1 नंबर अबव हो जाएगा और आपके अकाउंट में पर मंथ $1 का इजाफा हो जाएगा। अभी आपने BA करना है, इसके बारे में नहीं सोचना। सो नाइस ऑफ यू,
Take well care of yourself. Thank you for being here. Bye bye. Question is again, why preparation of English of BA should be online. There are some reasons. اگر آپ آن لائن ریڈیو سن لیتے ہیں، سانگ سن لیتے ہیں، دوستوں سے ٹیلی فونک گوسپ کر لیتے ہیں، واٹس ایپ پر اپنا میسج کنوے کر لیتے ہیں، تو آپ اس جدت سے پڑھ کیوں نہیں سکتے؟ من میں سوال آتا ہے، کوئی سوال پوچھنا ہوا تو کیا ہوگا؟ پریکٹس کیسے ہوگی؟ اس کے جواب دو ہیں۔ لیکچرز میں کسی سوال کی گنجائش ہی نہیں۔ میں نے لیکچرز اتنے رچ اور بھرپور بنائے ہیں کہ تمام کویشچنز کا آنسر موجود ہے۔ واٹس ایپ سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویسے جتنی پریکٹس میں نے دے دی ہے لیکچرز میں، اس سے 100+ مارکس آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ٹاؤن یا ولیج میں کوئی ریزنیبل اکیڈمی نہیں ہے تو آپ کے پاس تو کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ آن لائن اسٹڈی کیجئے۔ مارکیٹ میں کچھ بکس اویلیبل ہیں۔ سمپل ڈوگر پبلشر، سمپل تو بالکل بھی سمپل نہیں، اور یہ بکس اس طرح کی ہیں کہ ان سے تیاری کرنا مراد ذہنی مزدوری کرنا، یعنی رٹا۔ پچھلے 5 سالوں میں 1 لاکھ سے زائد سٹوڈنٹس آن لائن لیکچرز اور نوٹس سے پاس ہو گئے، بلکہ 90% اسٹوڈنٹ ایسے تھے جنہوں نے 100+ مارکس لیے ہیں۔ تو آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ آپ جاب کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اسٹڈی کا ٹائم ٹیبل سیٹ کیجئے۔ آپ فارن میں رہتے ہیں تو آپ کو وہاں پر چیزیں ٹیوٹر اویلیبل ہو جاتا ہے۔ میرے قریب میں 2 اسٹوڈنٹ رہتی ہیں، وہ میری اکیڈمی میں آ کر نہیں پڑھتی، وہ مجھ سے آن لائن لیکچر لیتی ہیں اور وہ اسٹڈی کرتی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اکیڈمی آ جایا کریں، میرے قریب میں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سر 3 گھنٹے کون سٹینڈ پر لگے؟ یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی شخص سٹینڈ پر لگا ہوا ہو 3 آورز کے لیے۔ ہم اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، سوتے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے نیند آ جاتی ہے، سو جاتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں، اسٹڈی شروع کر دیتے ہیں رات کے کسی پہر میں، ٹیوٹر موجود ہے۔ آن لائن اسٹڈی یوں تو فارن میں مہنگی ترین اسٹڈی ہے، مگر آپ کے ہاں نیو ہے، سستی ہے۔ میں ہر ویک کے لاسٹ 2 ڈیز میں پاکستان کے ڈیفرنٹ سٹیز میں ہوتا ہوں۔ اسکیول آپ پتہ کر سکتے ہیں، جو ہمارا سینٹر ہے وہاں پر آپ مجھ سے کویشچن پوچھ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں مجھ سے۔ This is your host, lecturer M.K. Bhutta. My WhatsApp is 0333 4655 305 for BA English.